بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو CS507 اسائنمنٹ نمبر 1 سمیسٹر جو آپ کے پاس کنٹینیو ہے وہ فال 2021 ہے۔ تو اسائنمنٹ سلوشن کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے آپ کے پاس ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، وہاں پہ کلک کر کے آپ میرے چینل کو اس طرح سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سیکنڈز کے اندر پہنچ سکے۔ تو آئیں چلتے ہیں بغیر کسی ٹائم کے ضائع کیے اسائنمنٹ کے سلوشن کی طرف۔ اسائنمنٹ نمبر 1 ہے آپ کے پاس سمیسٹر فال 2021، سبجیکٹ نیم CS507 انفارمیشن سسٹم۔ اس اسائنمنٹ میں آپ کے پاس ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 20 ہیں اور ڈیو ڈیٹ اس کی آپ کے پاس 10 دسمبر 2021 ہے۔ انسٹرکشن تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا، یہ سبجیکٹ سیکنڈ سمیسٹر میں یا تھرڈ سمیسٹر میں پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ فرسٹ سمیسٹر میں اگر سیکنڈ میں ہے تو فرسٹ میں آپ لوگوں نے انسٹرکشن جو ہے اسائنمنٹ کی پڑھی ہوں گی۔ اس اسائنمنٹ میں جو لیکچر کور ہو رہے ہیں وہ آپ کے پاس اسائنمنٹ نمبر 1 ہے اور کورز لیکچر 1 to 8۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس اسائنمنٹ کو آسانی کے ساتھ سالو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، لیکچر نمبر 1 سے 8 تک ایک دفعہ ریڈ کر لینے۔ تو کوسچن نمبر 1 جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان، پہلے تھوڑا بہت اس کی پڑھ لیتے ہیں کوسچن ہے کیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ PTCL is a famous telecommunication company in Pakistan, providing telephonic and internet services throughout the country. You are required to identify any 4 functional areas department of this company and mention at least 2 information requirements for each of these functional areas. اس کوسچن میں آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے PTCL کے کوئی سے 4 ڈپارٹمنٹس کی نشاندہی کرنی ہے اور نشاندہی کرنے کے بعد آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کے کوئی سے 2 کام جو ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں۔ فرض کر لیں کہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، فزکس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ، میتھ ڈپارٹمنٹ، کیمسٹری، اردو، پاک اسٹڈی، اس طرح۔ اسی طرح کیا ہے PTCL میں بھی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، PTCL کے ڈپارٹمنٹس کے نیم پہلے لکھنے ہیں، اس کی نشاندہی کرنی ہے، 4 نیم آپ نے لکھنے اور لکھنے کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ کے کوئی 2 سے کام آپ نے لکھنے ہیں۔ تو مجھے جو فنکشنل ملے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ایریاز ہیں، وہ آپ کے پاس پہلا ہے آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ۔ اٹ از ورکنگ انڈر SEVP اینڈ GM ایٹ ریجنل سینٹرز۔ دوسرا اس کا جو میں نے ریکوائرمنٹس انفارمیشن اس کے بارے میں دی ہے، HR manager plays a very important role in hierarchy and also in between the higher department management and low-level employees. The management of PTCL considers that it in order to stay competitive and to meet the needs of their customer. سیکنڈ جو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ اس میں آتا ہے وہ آپ کے پاس فائنانس ڈپارٹمنٹ۔ اس کے بارے میں جو انفارمیشن میں نے لکھی ہے وہ کہ دس ڈپارٹمنٹ از ڈیوائیڈڈ انٹو 3 سب سیکشن: فائنانس، اکاؤنٹس، ریونیو۔ دوسری انفارمیشن جو اس کے بارے میں وہ میں نے اس کے فنکشن بتائے ہیں کہ فنکشنز آف ڈپارٹمنٹ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ: فائنانس سسٹم آف دی آرگنائزیشن، اکاؤنٹنگ سسٹم،
of the organization, mobilization of funds, generation of funds, and allocation of funds. थर्ड आपके पास है टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या काम करता है या इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? दिस डिपार्टमेंट इज इंगेज्ड in the management and control of technical aspect of the company. The technical aspects of the company includes technical manpower, technical training and technical equipment etc. फोर्थ वन आपके पास है पेएबल डिपार्टमेंट। तो पेएबल डिपार्टमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर मैंने की है। मेंटेनिंग डाटा ऑफ व्हीकल्स ऑफ आरजीएमएस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सेकंड आपके पास है arrangement of payment of third party staff एंड लास्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो मैं लिखी है इशूइंग ऑफ टैक्स सर्टिफिकेशन बोथ टू एम्प्लॉयज़ एंड वेंडर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जिसमें मैंने 4 डिपार्टमेंट के नाम और उनके आगे जो है ना एक एक दो दो ट्राई मैंने की है कि 2-3 इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताई जाए। तो ये आपने इस तरह डाटा जो है वो गैदर करके अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने सिनेरियो सिचुएशन गिवन है और आपको बोला है कि आपने बताना है कि वो अथॉरिटिव है या पार्टिसिपेटिव है। तो अथॉरिटिव का मतलब होता है ऐसा काम जो कि किसी अथॉरिटी के अंडर लाजमी करना होता है। ये आप अथॉरिटेटिव और पार्टिसिपेटिव के बारे में आपने अपनी असाइनमेंट से या हैंड आउट से आपने पढ़ लेना। मैं आपको हैंड आउट्स ओपन करके दिखा देता हूँ। मिनट ठहरिएगा। ये अथॉरिटेटिव इसमें पहली लाइन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा एन ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन मैनेजर मेक्स ऑल डिसीजन। यानी कि इसमें क्या होता है हायर लेवल जो है कीपिंग द इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग अमॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट। और पार्टिसिपेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें तकरीबन सारे लोग जो है ना वो मिल के कोई ना कोई पार्टिसिपेट करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन करते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। पहला वो कहता है प्रोजेक्ट टीम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कलेक्टिवली विद डिफरेंट स्पेशलाइज स्किल सेट। इसको आपको देख के पता चल गया होगा इसमें आपके पास पार्टिसिपेटिव है क्योंकि इसमें सारे लोग जो हैं वो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमरजेंसी सिचुएशन अर्थक्वेक फायर इन ऑफिस बिल्डिंग। अब इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास सब लोगों का हक बनता है कि वो मिलकर अर्थक्वेक में भी हेल्प करें या एक दूसरे की हेल्प काम आए। फायर इन ऑफिस अगर बिल्डिंग में कोई आग लग जाए तो सब लोगों का काम बनता है कि वो एक दूसरे की हेल्प करें या एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। इंट्रोड्यूसिंग a न्यू प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक रीजन बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स इन दैट पार्टिकुलर एरिया। अब इंट्रोड्यूसिंग a न्यू प्रोडक्ट, अगर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करनी है तो वो हायर अथॉरिटी हायर लोगों को मैनेजर या जो अथॉरिटेटिव है उसका काम होता है। जो कंपनी का मैनेजर होगा तो इसलिए मैंने इसको जो चूज़ किया वो अथॉरिटेटिव इसमें शामिल आएगा। वर्किंग इन अ सच एन environment where even small mistake error कैन नॉट बी टॉलरेटेड। अब ये यानी कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम किया जाए जहाँ पे एक छोटी सी गलती जो है वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सब लोग मिल के अगर काम करेंगे तो एक दूसरे की गलतियाँ जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास मैनेजर है वो कभी भी आपकी गलती जो है वो टॉलरेट नहीं करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये भी आपके पास जो अथॉरिटेटिव में शामिल होता है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है वो आपने बताना है कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सम सिस्टम एंड बेस्ड ऑन देयर वर्किंग कैटेगरी दैम एज क्लोज्ड और ओपन सिस्टम।
آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اوپن ہے یا کلوز سسٹم میں. انفارمیشن سسٹم آف امپلائز پرسنل آف اینڈ ڈیٹا، یہ بی سی آرگنائزیشن، تو یہ آپ کے پاس سسٹم میں انکلوڈ ہوگا. پرسنل ڈیٹا ہے تو پرسنل ڈیٹا جو ہمیشہ کلوزڈ ہوتا. ڈاکومنٹس آف ٹریڈ سیکرٹس آف اینڈ انفارمیشن، ڈاکومنٹس ٹریڈ سیکرٹس ہیں، ٹریڈ اس کے بھی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیشہ کلوز ہی شامل کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کمپیوٹر لیب آف این ایکس وائی زیڈ یونیورسٹی، تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کمپیوٹر لیب کے ان کو کلوز کیا جائے یا کوئی سیکرٹ بات اس میں آتی تو یہ اوپن طور پہ اس کو رکھا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ کیفے بھی اوپن ہی ہوتے ہیں تو اس میں اوپنلی طور پہ ہر ایک انٹر جو ہے وہ آ سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے. ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ آف این اے بی سی کالج، اب ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس خاص انفارمیشن ہوتی ہے ہر ایک سے، جن اسٹوڈنٹس کا آپ نے ایڈمیشن کیا ہوگا ان کا آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے، کسی تک آپ اس میں انفارمیشن جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک شیئر نہیں کر سکتے. یہ بھی تھوڑی بہت انفارمیشن جو سیکریسی میں آتی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کلوز سسٹم میں انکلوڈ ہوگا. آپریشن تھیٹر آف این ایکس وائی زیڈ ہاسپٹل، آپریشن تھیٹر میں اب اتنی سیکریسی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تو اس میں تقریباً جو ہے یہ اوپن سسٹم میں انکلوڈ ہوتا ہے. تو مزید آپ نے کیا کرنا، اوپن اینڈ کلوز سسٹم کی ڈیفینیشن اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ کے مزید آپ نے ٹرائی کرنے کی ان کو کنفرم کرنے کے. تو یہ اسائنمنٹ میں نے ایز آئیڈیا آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح آپ اپنی اسائنمنٹ کو سولو کر سکتے ہیں. گڈ لک.